کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ بولتے فون ملانے لگی جب اس نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا۔ ایک سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بے گانا ہو چکی تھی، سب یاد آتے، وہ چیخی تھی، کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائی یہاں؟ ارد گرد دیکھا تھا، جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی، اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی، اپنے ارد گرد سلیٹڈ ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی بھی بس برائے نام تھی۔ وجدان کہاں ہے؟ تم کیوں لائے؟ اے چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی سے خوفزدہ کر گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ اے چپ کر، ایک لفظ نہیں۔ وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچائے گا، اب اگر بولی تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوف زدہ ہوئی تھی وہ، تو باہر ہی گھر سے کم نکلتی تھی کچا کے ایسی صورتحال۔ ٹیرس پر کافی کے گرم گھونٹ حلق میں اتارتے آج ہوئے معاملے کو سوچ رہا تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی۔ اس کی بات یاد آتے آدھی بچی کافی کا کپ زور سے پھینکا تھا، کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، غصہ بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو، کیوں نہ کہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اس سے فیصلہ کر رہا تھا اپنا تھپڑ اب اسے بجا لگ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے غلطی لگا تھا۔ فون پر بجتے مسلسل نمبر سے وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے کا تھا پر نمبر دیکھتے فوری ریسیو کیا۔ ہاں بول، از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کر دو، 2 منٹ میں مجھے رزلٹ چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ؟ دھاڑتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص سا تھا، وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوف زدہ تھا۔ وجہ وہ رگ جاں تھی، وہ جو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر، اسے ہوش آ گیا ہے۔ گڈ۔ سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کسبل نکالتا ہوں، تم لوگ غلطی سے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی ضرور سر۔ وجدان وجدان وجدان، بہت مزہ آئے گا۔ تو نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا، بہت زیادہ، تیری سوچ سے بھی زیادہ، جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی کہکا لگاتے وہ اٹھا، آخر کو اس پریوش سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، ہر جگہ ناکہ بندی کر دیا، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا، ساری روڈز اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، تو بے فکر ہو، پلیز ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہیں لوں، میری جان ہے۔ وہ بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسے میری بے بسی دیکھ، میں اس کا فون بند ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف اس کی بے بسی سے پوری طریقے سے توڑ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اگر اسے کھو دیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ملک اپنے شہر سے دور فارم ہاؤس ہے، ٹیکس پڑھتے رگیں تنی تھی۔ تو مجھے ڈبل کراس کرے گا؟ ملک فون پر دہاڑا۔ تیری اوقات کیا ہے کمینے، تو بس اپنی سیاست دیکھ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں حرامی۔ اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو ملک طیش میں آیا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ملک، وہ اب میری ہے۔ 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے تپاتے کہکا لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ کہاں ہے یہ لڑکا؟ مجال ہے فون اٹھائے، 5 بجنے والے تھے۔ صدف مسلسل خوفزدہ تھی۔ ماما لمس کا نمبر بھی بن جا رہا، اللہ خیر کرے۔ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ شکر ہے آپ آئے۔ وجدان بہت پریشانی میں گھر سے گیا ہے، میں اس کا نمبر ٹرائی کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کرائیں، لمس بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گئے ہیں؟ جبکہ وہ ان کی بات سے پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، گھر جانا، کیوں رکھا یہاں، پلیز مجھے جانے دو۔ ماما مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی، روتے مسلسل بے ربط جملے بول رہی تھی۔ اے چپ کر جا۔ جب وہ آدمی قریب آ کر اس کے بال کھینچتے داڑا تھا، وہ خوف سے سہمی و مشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری؟ تجھے منع کیا تھا نا یا نہیں؟ سوری باس۔ وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کی مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ۔ سب تیز آواز سے داڑے، سارے
3 اس کے بندے خوف سے فوری باہر نکل چلے گئے تھے۔ اس کے بندے خوف سے فوری باہر چلے گئے، جبکہ لمس خوف سے اب اس نئے آنے والے انجان شخص کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے تھے؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی انہیں یاد نہیں آیا، جسے آدھا منہ کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی۔ بیوٹیفل اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ دور دور رہو پلیز، بے بسی سے روتے کہا۔ نہیں، آج ساری دوریاں ختم۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی زرد سے آزاد کیے تھے۔ اس کا زہریلا لمس اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوا ہوا۔ صحیح معنیوں میں تو اب جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ جب اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا۔ نو نو پلیز، دور ہو وجدان، کہاں ہو آپ؟ روتے وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا۔ کیا کہا؟ جیسے دوبارہ سننا چاہتا تھا وہ۔ وجدان جان لے لے گا تمہاری اگر میں مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو۔ اب کے غصے میں بغیر خوف کے کہا تھا، اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا۔ لوں گی، بار بار لوں گی، لے اب۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی انگلیاں چھپ سی گئی تھی، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا، تیرا وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پر؟ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی تھی۔ خبردار، اگر مجھے ٹچ کیا تو میں اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹتے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوفزدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا، اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ اکرم وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ خوف سرایت کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے، MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھی، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس، ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا ملک، ڈھونڈو اپنے ملک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈ کے بغیر تھا، ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو، وہ پلٹا اور اسے دیکھ چھپٹا۔ بول کہاں ہے وہ؟ میری بیوی، میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک بول، مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان شاہ، کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہر جانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری۔ دل تو چاہتا تھا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا اس سے پوچھنا تھا۔ بول، اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا۔ آپ بتا رہا ہوں، پیچھے کرو۔ وہ زیان لگا رہی، تم سے بدلا، جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا زیان۔ شدید طیش آیا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظریں۔ مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان کم ڈاؤن یار، آنٹی کا فون تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو تو جواب دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا۔ ڈیڈ، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے ہو؟ خیریت؟ وجدان تمہاری ماں کتنی پریشان ہے، اور لمس چھوڑے میں بات کرتی ہوں۔
وہ فون کھینچتے بولی، لمس کہاں ہے اور تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا وہ وجدان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماں۔ وہ لمس، وجدان کہاں ہے؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے چلائیں، جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہو، ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوفزدہ ہوئی۔ پاس ہوگی آپ کے، کیچ کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ فون بند کرتے وہ خوفزدہ سا تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو، وہ اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی صورت بھی یہ لاسٹ کال چیک کرو، کہاں اس کا فون آن تھا؟ جی سر۔ ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ وٹ کس نے دی یہ؟ اوکے تم پریس کانفرنس ارینج کرواؤ، آئی ول مینج۔ شاہ یہ سب کیا نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھی۔ سنبھالو خود کو، وہ خود ذلت کے گھڑے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے۔ کس نے یہ خبر دی ہے؟ شاہ سمجھ رہے نا آپ؟ ان کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب ملازم بھی محسوس کر رہے تھے۔ وانیہ اپنی ماں کو سنبھالو، وہ بولتے جا چکے تھے، اور ایک قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی جو طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، سب کو ناخن چنے نہ چبوائے تو کہنا۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، سب کو ناخن چنے نہ چبوائے تو کہنا، ٹانگ کی درد سے کہراتے کہا۔ اینٹی کرپشن محکمے کے بندوں کی گرفت میں وہ مچل رہا تھا۔ جب ایک بھاری ہاتھ پڑنے سے اس کی آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اب اگر تو نے بکواس کی نا تو تیری دوسری ٹانگ پر میں بھی گولی مار دوں گا۔ تیرا رتبہ، دولت، عزت سب ختم ہے، سمجھا؟ اہلکار کی دھاڑ سے زبان چپک گئی۔ ایم جے کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، مجھے باہر نکلنے دے تو بس۔ چپ، ایک لفظ نہیں بڈھے، یہاں سے تو اب موت کے بعد ہی نکلے گا۔ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر بہت سے برے کام کیے تو نے ملک، بہت لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو بے موت مارا۔ تیرے مظالم کا بہتان شروع یہاں سے فارغ ہو کر تو اب اگلی سزا کے لیے تیار ہے۔ تیرے سارے کالے چھٹے یہ فائل میں موجود ہیں۔ تھینک یو مسٹر مراد، آپ نے واقعی پولیس کا محکمہ جو کافی بدنام تھا کلنک ہٹایا ہے۔ شکریہ۔ وہ ملک کو سارے کارنامے ان کے حوالے کرتے اب وہاں سے آگے کا لاحلہ عمل کرنا تھا۔ بٹ یہ کیا تصویر دیکھتے وہ پہچان چکی تھی، وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کے بعد بھی معصوم ہی لگی تھی، تو یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ نمبر ملا چکی تھی۔ یہ کیا سین ہے؟ کیا وہ پہلے تو اس کے فون سے قدرے حیران تھا، پھر اس کی بات سے نیوز نہیں دیکھی؟ لمس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ میں تو خود شرمندہ ہوں، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ مریم کی بات سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ وٹ نیوز؟ وہ شدید صدمے اور حیرت میں تھا۔ ہاں دیکھو، اور وجدان کے والد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ پابندی لگاتے، مرضی چلاتے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاتا ہوں، کیوں نہ کہ تم اپنے بھی نہیں ہو، صرف میری ہو۔ لمس جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ تم میری ہو، بس میری۔ لمس اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری۔ اس کے لفظ موف ہوتے دماغ میں گونج رہے تھے۔ جتنی دفعہ اس کا نام لیا تھا اتنی دفعہ اسے اس شخص نے جسمانی اذیت پہنچائی تھی۔ سیو می وجدان، آنسو اور درد کی آمیزش میں انجیکشن کے چبھن کے بعد یہ آخری لفظ تھے۔ سر، لاسٹ لوکیشن اس کی شو ہو گئی ہے۔ کہاں کی؟ سرد آواز سے وہ کانپا تھا۔ سر پنڈی کی، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ دل میں اب ان لوگوں کے لیے دعا گو تھا، ان کی موت سے خوفزدہ تھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے شادی کیا چوری چھپے کی تھی؟ مائک سامنے کرتے پہلا تیر پھینکا۔ نہیں، اس کا نکاح ہم خود کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے منظر پر نہیں لائے تھے، وہ کافی قابو کرتے بولے تھے۔ سر، سنا ہے وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں ہی بچپن سے رہ رہی تھی، تو کیا آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، ہمارا مطلب اس کی خوبصورتی دیکھتے شادی کی، اور اس لڑکی کی رضامندی شامل نہیں تھی، اور اب وہ موقع پاتے گھر سے بھاگ گئی؟ نو کمنٹس۔ لیکن سر، آپ اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں سیاست میں لانا چاہتے تھے، لیکن سننے میں آ رہا ہے وہ کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ گھر سے نہیں گئی تو کیا کسی نے ذاتی دشمنی نکالی آپ کی بہو کی صورت میں؟ میڈیا کے سوالوں پر کچھ پل کے لیے زبان گنگ ہوئی تھی۔ ہاں، کیوں نہ کہ میں اسے سیاست میں لانا چاہتا تھا، پر میرا بیٹا کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے، لیکن اس کا اس سارے میٹر سے کوئی لنک نہیں، اور نہ میری بہو سے کوئی ذاتی دشمنی پر، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو پھر آپ کی بہو کہاں ہے؟ آئی تھنک